بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ ہمارا آج کا موضوع وہی کرونا۔ بڑی افواہیں ہیں کہ جی یہ لیبارٹری میں تیار ہوا وائرس اور یہ سازش کے تحت تیار کیا گیا، یہ بڑے ملکوں کی گیم تھی، یہ دوسرے ملک کی اکانومی کو تباہ کرنا تھا، یہ موجودہ دور کی ایک بایو وار تھی، اور یہ ایسے ہوا کہ غلطی سے ان پلانڈ طریقے سے وہاں سے وائرس نکل گیا اور پھیل گیا۔ کنٹرول طریقے سے نہیں پھیلا، ان کنٹرول طریقے سے پھیل گیا، قابو میں نہیں آیا۔ کوئی کہتا ہے جی کہ یہ چمگادڑ میں ڈیولپ ہوا، اور چونکہ چائنا میں چمگادڑ کھاتے ہیں، پھر یہ بندے میں ٹرانسفر ہوا، بندے سے پھر جب بندے سے بندے میں، اور پھر جناب چائنا کا یورپ میں آنا جانا تھا، فریکوینٹ وزٹ تھے، وہاں ٹرانسفر ہوا، چونکہ ان کی اکانومی آپس میں بڑی مکس اپ ہے۔ اور اسی طرح یورپ کی زیادہ ٹورزم ہوتا تھا نیو یارک اور امریکہ کے ساتھ، تو سارے جو لینڈ وہاں کرتے تھے، گویا کہ وائرس نے پھر وہاں لینڈ کیا، وہاں پھیل گیا۔ شروع میں تو انہوں نے یقین ہی نہیں کیا کہ یہ وائرس یہاں آ سکتا ہے اور یہ لوگ متاثر ہیں، تو لہذا انہوں نے پابندیاں کوئی نہیں کی، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی۔ رزلٹ اس کا یہ ہوا کہ سارے امریکہ میں پھیل گیا، اور اسی طرح باقی یورپ میں بھی، کیونکہ وہاں فریکوینسی بہت ہے کانٹیکٹ کی۔ پبز ہیں، ڈسکو کلبز ہیں، کیسینوز ہیں، کیونکہ ان کی جو ایوننگ ہے تھرڈ ورلڈ یا غریب ممالک کی نسبت ڈیفرنٹ ہے، وہاں بہت زیادہ وہ ایک دوسرے سے مکس اپ ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لائف کو۔ تو یہ ایلیمنٹ نے وہاں اس کو پینڈیمک میں تبدیل کیا۔ جیسے ایک انالیسز ہے، ابھی غریب ممالک کیسے بچے، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے جی کلائمیٹک فیکٹر ہے، اس لیٹیچیوڈ میں گیا ہے، اتفاق سے کولڈ کلائمیٹ ہے سارا وہ یورپ جو ہے، غریب ممالک جو ہیں یہ کمپیریٹیولی وارم کلائمیٹ میں ہیں۔ تو لیکن ایک انالیسز یہ ہے کہ غریب ممالک میں ایک نیچرلی سوشل ڈسٹینسنگ ہے، کہ یہ نہ تو کوئی ڈسکو کلب، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہ یہ ٹورزم میں اتنا انوالو ہوتے ہیں۔ یہ تو بیچارے ساری دیہڑی مزدوری کر کے گھر کو جاتے ہیں اور جاتے ہی سو جاتے ہیں۔ انہوں نے کس کلب میں جانا ہے اور کہاں ڈسک اس نے بجانی ہے؟ گویا کہ ان کا جو آپس میں لیس انٹریکٹیو انوائرمنٹ ہے، دیٹ سیوز دیم۔ لیکن پھر یورپ سے جو آئے، انہی کے گئے ہوئے کام کاج کرنے کے لیے، یا کوئی دوسرے شرائنز میں گئے، وہاں سے پھر یہ انٹروڈیوس کیا، اور اس کے بعد پھر پھیلا ان کے اندر۔ پھر ابھی بھی اس کی جو گریوٹی ہے بڑی کم ہے، افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اصل میں موضوع یہ ہے کہ اب دنیا کی جو اکانومی اتنی متاثر ہوئی ہے، یا یورپ امریکہ میں گیا ہے، اور یہ اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود اس کو ہینڈل نہیں کر پائے، کنٹرول نہیں کر پائے، اس کی کوئی میڈیسن نہیں نکال سکے، اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں نکال سکے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس بات کو سرٹیفائی کرتی ہیں کہ انسان کی جو ویکنیسز، انکیپیسٹیز ہیں، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ بھی یہ جو سینچری ہے، امریکہ کی سینچری ہے، اور بے شک چائنا ایمرجنگ پاور ہوگا، ایک بہت بڑی اکنامک پاور کی شکل اختیار کرے گا، لیکن پولیٹیکلی اتنا انفلوئنشل یا ملیٹریلی اتنا سٹرونگ نہ ہو سکے جتنا امریکہ ہے۔ تو الٹیمیٹلی کنکلوژن ڈرا کیا جاتا ہے کہ دس از امریکن سینچری۔ لیکن اب جو اینالسٹ ہیں اس کرونا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پرہیپس دس ول ناٹ بی امریکن سینچری، اس لیے کہ کرونا نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی، امریکہ کی اور یورپین اکانومی کی، اور اس کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے کہ اگر ویکسین تیار ہو بھی گئی، میڈیسن کو، کہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی جلدی ہونے والی چیز نہیں ہے، اٹ may ٹیک 1 year more۔ چائنا نے اگرچہ وہاں یہ سٹارٹ ہوا اور ووہان میں ہوا، جس تیز رفتاری کے ساتھ چائنا نے اس کو کنٹرول کیا، ایک چیز ثابت کرتا ہے جو بھی اس کا سسٹم ہے، مینجمنٹ، اس کی پولیٹیکل اور اکنامک مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ ایفیکٹو ثابت ہوا، اس لیے کہ رول آف لا بہت سٹرکٹ ہے کمپیریٹیولی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ اب سپیڈیلی، زیادہ رفتار کے ساتھ چائنا مرج کرے گا پہلی نسبت سے، وہ اس لیے کہ اب اس کا جو بہت بڑے پروسپیکٹ سامنے آئے تھے کہ دنیا کی یہ بہت بڑی طاقت بننے والا ہے، وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو اس کا تھا، 1 بیلٹ 1 روڈ پروجیکٹ ہے، جس میں 100 سے زیادہ ممالک اس کے ساتھ جڑ رہے تھے،
اور یہ بہت بڑا فائنینشیل سیٹ اپ بھی اس کا جو ہے وہ لون ایکسٹینڈ کر رہا تھا، اور دنیا کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ایک پروجیکٹ تھا یہ، اور پلس ٹریڈ سرپلس جو چائنا کا ایکسپورٹیبل سرپلس ہے اس کے لیے ساری دنیا کی مارکیٹیں ڈھونڈ رہا تھا، اور کمیونیکیشن سسٹم اسٹیبلش کر رہا تھا تاکہ اس کا سامان فروخت ہو اور اس کی اکانومی اور فلرش کرے، اور ساتھ ساتھ ان ملکوں کا بھی اکانومی جو ہے ہیلپ آؤٹ ہو on account of this development of the infrastructure with the Chinese financial loans and Chinese companies. یہ ایک انٹرنیشنل کولیبوریٹو اور انکلوسیو گلوبلائزیشن کا ایلیمنٹ تھا جس میں ان ملکوں کی کمپنیز یا ان کی انسکلڈ اور سیمی اسکلڈ لیبر کو بھی انوالو کرنا مقصود تھا. That's why wholeheartedly all countries they accepted it and they signed it. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ بہت متاثر ہوا تو ایک اس کی لیگ یورپ کو بھی جاتی ہے BRI کی، اگرچہ اس میں تھوڑی سی پروگریس سلو ہوگی، اس لیے کہ یہ ری ایمرج یا ریوائیو کرنا کرونا ایپیسوڈ سے تھوڑا وقت لگ سکتا ہے یورپ کو، لیکن ایشیا چونکہ لیس افیکٹو ہے، اور خاص طور پر پاکستان جو کہ سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس BRI کا ایک جو کوریڈور ہے، اور یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کوریڈور ہے، جو 6 کوریڈور شامل ہیں BRI کے سی پیک، اسی لیے اس کو بکل ان دا بیلٹ کہتے ہیں، کیونکہ چائنا کے لیے یہ واحد کوریڈور ہے جو کہ اس کے ایکسپورٹیبل سرپلس کو ہی نہ صرف مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ اور بیونڈ لے کے جا رہا ہے، بلکہ جو انرجی اس کی ریکوائرمنٹ ہے تقریباً 80% تو اپنا پیٹرولیم یہ گلف سے لے رہا ہے، تو یہ پھر گلف کا جو روٹ ہے گوادر وایا سی پیک کاشغر، اور کاشغر کنیکٹڈ ہے ایسٹرن کوسٹ آف چائنا سے، اس کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے آئل کی، تو یہ اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس ہے. اور پاکستان کا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت فوکس چائنا کا بڑھ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ دیا میر بھاشا ڈیم فائنلائز ہوا ہے، چائنا نے پوری کوشش کے ساتھ اس کو بنانے کے لیے، وہ ہمارا بہت بڑا ہائیڈرو پروجیکٹ ہے جس میں تقریباً 4,500 میگا واٹ ہم نے بجلی پیدا کرنی ہے، اور اس میں اتنا پانی سٹور کر لینا ہے جو کہ آف سیزن میں ہمارے کام آئے گا. اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تربیلا ڈیم کی جو سلٹنگ پروسیس ہے وہ کم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سلٹ کا بہت بڑا چنک جو اور بہت بڑا تھا اپ سٹریم انڈس دیا میر بھاشا کی جو لیک بنے گی، یہ وہیں سلٹنگ اس کی ہو جائے گی اور اس کی لائف تھوڑی سی ایکسٹینڈ کرے گی جو تربیلا ڈیم کا ریزروائر ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات ہیں، جو اکنامک اور انڈسٹریل کوآپریشن ہے، یہ بڑھے گا، اور اس کے ساتھ چونکہ طالبان کے ساتھ ایک پیس پروسیس ہو رہا ہے، تو اب افغانستان جو ہے نا اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا، اور افغانستان بھی سی پیک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اس لیے کہ یہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور یہ پاکستان پر پہلے ہی ڈپینڈ کر رہا تھا. اس کی جو بھی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے کراچی کے ذریعے اس تک سامان پہنچتا ہے، سمندر سے تو یہ کنیکٹڈ نہیں ہے. اور پھر پاکستان کی طرح افغانستان بھی وہ کنٹری ہے جو کہ چائنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کنٹیگوس ہے، اگرچہ وہاں سے اس کی ٹریڈ تو نہیں ہوتی، واخان سٹرپ کے ساتھ یہ اوپر جڑا ہوا ہے سنکیانگ کے ساتھ، لیکن پاکستان کے ذریعے یعنی پشاور سے کنیکٹ ہوگا، کہ سی پیک پشاور سے کنیکٹ ہوتا ہے اور پشاور سے یہ کابل ہوگا. ان حالات میں چائنا، پاکستان اور افغانستان کا یہ جو فیوچر میں دیکھ رہا ہوں، یہ بہت بڑا ایک اچھا پروفیٹیبل میوچلی بینیفیشل ایک اکنامک اور پولیٹیکل سیٹ اپ بننے والا ہے. یہ تینوں ہی ترقی کریں گے، اس لیے کہ افغانستان کی سب سے زیادہ تجارت پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیچرل لنکیج ہے اور ایک جغرافیکل پوزیشننگ ہے افغانستان کی، وہ کسی اور ملک کے ساتھ اس کے تعلقات کمفرٹیبل بنتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں، اگر آپ نارتھ میں چلے جائیں تو آمو دریا ہے، دریا کے اس پار سینٹرل ایشیا ہے، لیکن اس کی جو لینگویج ہے اس کا مور دین 50% تو پشتو سپیکنگ ایک سیٹ اپ ہے. وہ پاکستان کے سارے پشتو سپیکنگ ریجن کے ساتھ اس کے کنیکشنز ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے پرانے ہسٹورک ریلیشنز ہیں، اگرچہ ایران کے ساتھ بھی ہیں، لیکن جو اکنامک اس کی سیٹ اپ ہے، جو تعلقات ہیں یا جس کی پاپولیشن وائز اس کی ڈپینڈنس ہے، کہ دو جو ہمارے کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں طورخم اور چمن، اس ایریے سے بہت زیادہ تجارت ہوتی ہے. وہاں چونکہ ایگریکلچر اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، دوسرا انڈسٹریلی وہ ویک ہے،
تو لہذا چائنا کا جو انڈسٹریل ایکسپورٹ ہے اور ایکسپورٹیبل سرپلس ہے اس کا، افغانستان از ان نیڈ آف دیٹ. تو لہذا چائنا بھی چاہے گا کہ سی پیک کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو، اور وہ کنیکٹ ہوگا. پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے اور جو ویسٹرن بلاک ہے لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کا چونکہ عمل دخل زیادہ تھا اور انڈیا کا عمل دخل زیادہ تھا، جس وجہ سے چائنا سے تعلقات قدرے کم رہے اور پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات میں کمی آئی. اب یہ دونوں فیکٹر جو ہی نکلیں گے، امریکہ اور انڈیا، یعنی ان کی کمپیریٹیولی ویلیو ذرا کم ہوگی. کمپلیٹلی مائنس تو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ناردرن الائنس کے ساتھ مل کر ہی اب طالبان کو حکومت بنانا پڑے گی. انڈیا کا اکنامک لنکیج بنتا نہیں ہے، درمیان میں پاکستان ہے، لیکن چائنا کا بنتا ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پرانا جو شاہراہ قراقرم پشاور تک جڑا ہوا ہے، اور پشاور سب سے زیادہ کابل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں کہ پوسٹ کرونا سینیریو میں ایک جو دنیا ہم امرج ہوتی دیکھتے ہیں وہ چائنا ڈومینیٹڈ اور چائنا انفلوئنسڈ ورلڈ ہے، اکنامک اینڈ پولیٹیکل، اینڈ تھرو دس BRI اینڈ سی پیک، اینڈ دس ول بی اے گڈ اومن فار پاکستان ایز ویل. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.